ویلکم بیک۔ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر منصور احمد خان صاحب کے خیالات آپ نے سنے۔ ہمارے ساتھ اعجاز حیدر بھی ہیں، اسٹریٹجک اینالسٹ۔ آپ نے بھی منصور صاحب کی گفتگو سنی ہے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ منصور صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ ایک بہت گھمبیر صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہوائی حملے جو ہم نے کیے، سب سے پہلے جو ہوائی حملے جو اس سارے معاملے میں ہوئے تھے وہ 1953-54 میں ہوئے تھے، جب حاجی مرزا علی خان جو جس کا نام فقیر آف اپی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جو پرانا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز تھے کہ اس کے اندر کبھی فوج نہیں گئی اور کبھی ایئر فورس نہیں گئی اور یہ 2002 یا 2003 کے بعد شروع ہوا، یہ تاریخی اعتبار سے جو ہے یہ غلط ہے اور اس غلطی کو درست کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فوج اور فرنٹیئر کور جو ہے وہ ان علاقوں میں آپریٹ کرتی رہی۔ 1960 میں جب داؤد نے خودکشی کی باجوڑ ایجنسی میں، تو اس وقت بھی فوج جو ہے وہ باجوڑ ایجنسی میں تھی اور باجوڑیوں کے ساتھ مل کے یہ افغانی جو درانداز تھے ان کو باہر نکالا گیا تھا۔ تو یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان یہ سارا معاملہ ہم نے نہیں شروع کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ معاملہ افغانستان نے شروع کیا تھا، جس نے یہ بات کی کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا۔ وہ مہینے کے بعد جو ہے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی بات ہوئی کہ دیکھیں اب ہم کچھ وہ کرتے ہیں، تو سردار شاہ وہ پاکستان میں آیا افغانستان کے سفیر کے طور پر، اور پھر یہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے ایبز اینڈ فلوز کے، جی کبھی ہاں جی ہم تسلیم کر لیا، کبھی ہاں، لیکن ایک کانٹا جو ہے وہ لگاتار اٹکا رہا اور اس کانٹے کا نام ہے جو بین الاقوامی سرحد ہے، جس کو ڈیورینڈ لائن۔ اعجاز، یہ جو ہے نا، ہم 80 سال کی تاریخ میں موٹے موٹے نکات ظاہر جو دلچسپی رکھتے ہیں اس مسئلے سے ان سب کو ازبر ہیں۔ میں آپ کے جو تاریخی شعور ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان 80 سالوں میں کیا پاکستان کی کوئی افغان پالیسی بھی کبھی رہی ہے، سوائے اس کے کہ اگر انہوں نے پختونستان کا سلسلہ کیا تو ہم نے کوئی جوابی طور پہ ایکشن کیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ سوویٹ یونین آ گیا ہو یا وار آن ٹیرر ہوئی ہو تو اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے؟ ہماری اپنی دیسی نسلی باتصویر پالیسی کبھی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے 80 سال میں؟ ہم بہت عرصے تک تو مار کھاتے رہے۔ میں جلدی سے یہ بات کروں گا کیونکہ مختصر وقت ہے، لیکن جب داؤد نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، تو اس وقت یہ بہت سارے لوگ، عبدالرب رسول سیاف، احمد شاہ مسعود، حکمت یار اور بے شمار اور جو بعد میں مجاہدین بنے، یہ سب پشاور آ گئے اور بریگیڈیئر نصیر اللہ بابر جو تھے اس وقت IGFC تھے، انہوں نے ایک پوزیشن پیپر لکھا۔ اس وقت FC کی ایکویٹنس رول کے اوپر یہ لوگ موجود تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ہم کوئی تھوڑا سی مدد کریں گے تاکہ یہ پشتونستان کے مسئلے کو ختم کیا جائے اور ان کو اپنی ڈالی جائے۔ تو اس کے بعد داؤد جو ہے وہ جسٹ ٹو فاسٹ فارورڈ، داؤد نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ بھی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ بھٹو صاحب کے ساتھ آ کے جو ہے وہ انہوں نے بات چیت بھی کی۔ مرحوم ریاض کھوکھر صاحب جو ہے وہ نوٹ ٹیکر تھے اس زمانے میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اس بین الاقوامی سرحد کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے بھی باضابطہ اس کو آگے بڑھایا۔ اس کے اندر پھر داؤد جو ہے اور اس کی فیملی کا جو ہے PDPA کا جو ہوا، تو یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیکن چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو افغان جو وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے اس کے اندر دوبارہ اس کو ڈیورینڈ لائن کا ذکر کیا، لیکن جب اگست میں یہ آئے کابل میں، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے ہر سطح کے اوپر ان سے بات چیت کی ہے۔ ہمیں انہوں نے یہ کہا، اور یہ میں افغان طالبان کی بات کرتا ہوں، ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ چونکہ جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے ہمارے جہاد میں ہماری مدد کی تھی، تو ہم ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ سرکاری بھی بات چیت کی، نیم سرکاری بھی کی، علماء کو بھی بھیجا،
لیکن جو 6 نکات انہوں نے سامنے رکھے وہ کوئی بھی ریاست جو اپنی حاکمیت چاہتی ہے, جو کہ ریاست کا ریزون دیتا ہے, ریزن ٹو ایگزسٹ ہے, وہ قبول ہی نہیں کر سکتی. وہ یہ ہے کہ جی فاٹا کو جو آپ نے ضم کیا ہے اس کو آپ واپس کریں, اس کے اندر ہم ہتھیار لے کے واپس آئیں گے, اس علاقے کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا, اس علاقے کے اوپر افغانستان کی شریعت نافذ ہوگی. اور میں افغانستان کی شریعت کا یہ ذکر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ افغانستان کی شریعت کا اسلام کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو معاملات ہیں, اور ہاں ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں آپ واپس کریں. کون سی ریاست ہے جو یہ ان چیزوں کو تسلیم کرے گی؟ تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرو, تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ جو یہ خوارج ہیں ٹی ٹی پی والے, ان کے ساتھ ادھر بھی بات چیت ہوئی ہے, جو افغانی ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے, افغانیوں کے تھرو ان خوارج کے ساتھ افغانستان میں بھی بات چیت ہوئی ہے. تو پھر فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیسیو ایکٹر کے طور پر یہاں پہ دفاعی پوزیشنوں میں رہنا ہے اور مار کھاتے رہنا ہے, یا آپ نے آگے جا کے یہ معاملات کرنا. دیکھیے میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی, اور میں پہلا بندہ ہوں جو ہمیشہ یہ کہے گا کہ قوت کا استعمال جو ہے اس کو بہت سوچ بچار کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قوت کا استعمال افادہ قوت کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر تواتر سے حملے ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے کون سی پالیسی تشکیل دینی ہے, کس حوالے سے تشکیل دینی ہے کہ جس سے اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. ونس اگین اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کا آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں تو غلط ہے. یہ دو انتہائیں بھی غلط ہیں. لیٹس ٹاک آؤٹ آف اٹ, لیٹس وار آؤٹ آف اٹ. بین اس کے درمیان آپ نے ایک پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنی ہے. اس پالیسی کے نیچے سب اسٹریٹجیز ہوں گی کہ اگر آپ نے اس قوت کا استعمال کرنا ہے تو پھر قوت کے استعمال کو افادہ قوت کی طرف آپ کس طرح لے کے جائیں گے. اس کو آپ کہتے ہیں ٹرائیڈک ڈیٹرنس, کہ اگر ایک ریاست نے دہشت گرد گروپس جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے پین کس کے اوپر انفلیکٹ کرنا ہے, دہشت گرد گروپوں کے اوپر یا اس ریاست کے اوپر جس نے ان دہشت گرد گروپوں کو پناہ دی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے اس ریاست کے اوپر جو ہے وہ پین انفلیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا کہ پین پوائنٹس کون سے ہیں اور کس قسم کی آپ نے کاروائی کرنی. اچھا اجاز ایک سیکنڈ یہاں پر جسٹ ہولڈ یور تھاٹس. پین پوائنٹس, بیکاز اگین کہا جاتا ہے نا کہ ٹیکٹکس وداؤٹ اسٹریٹجی از دا پاتھ ٹو ڈیفیٹ. سن تزو نے یہ ایک بات کہی تھی. تو جب ہم ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں, ہاؤ مچ از انف, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں.